بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان سے ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی آج 19ویں قسط آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی غزوہ سویق، جو ابو سفیان نے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، ناکام ہوا، بہت خسارہ ہوا، پورے سامان مسلمانوں کو ملے۔ دوسرا سریہ زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ آج سے غزوہ احد کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ غزوہ احد، اس غزوے کا نام احد کیوں پڑا؟ اس لیے کہ یہ غزوہ جو لڑا گیا وہ احد پہاڑی کے دامن میں، احد پہاڑ مسجد نبوی سے تقریباً 550 کلومیٹر اس کی لمبائی، غزوہ احد کی لمبائی، احد پہاڑ کی 7 کلومیٹر، اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا، اس کی ہائٹ، اونچائی تقریباً 1077 میٹر اونچا پہاڑ۔ اتنا جسیم، اتنا بڑا پہاڑ بہت کم ہی دیکھنے کو ملیں گے آپ کو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غزوہ، یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، آج 4 تاریخ ہے شعبان کی۔ یہ غزوہ احد، اس غزوے اور اس شعبان کے متعلق میں پہلے 1-2 باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں، جو ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ بدعتیں
عروج پر ہیں، انہی دونوں کی کمبینیشن میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا، لیکن اس دانت کے ٹوٹنے سے مسلمانوں کا ایک بڑا معاشرہ اس مہینے میں حلوہ بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے یہ حلوہ بنا رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دانت ٹوٹا تھا ان کا تو حلوہ کھایا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جنگ احد یہ لڑی گئی عید کے بعد شوال کے مہینے میں، 7 شوال کو کفار مکہ پہنچے تھے احد کے دامن میں، عید کے فوراً بعد یہ جنگ لڑی گئی، اس کے 10 مہینے کے بعد یہ شوال کا مہینہ آتا ہے جس میں حلوہ بنانے کا رواج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا، اس غزوہ احد کے تعلق سے ایک اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلوہ بناتے ہیں، اس کا نیاز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کرتے ہیں کہ وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اس غزوہ میں شہید تو ضرور ہوئے، لیکن وہ شوال کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ نہیں تھا۔ ویسے بھی نیاز، فاتحہ، یہ سب اسلامی سسٹم کے خلاف ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے رب العالمین کے قاعدے و قانون کے خلاف ہے۔ میرے محترم بھائیوں، غزوہ احد کا سبب کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں کافروں کا بڑا نقصان ہوا تھا، کفار بہت زیادہ جان و مال کھوئے تھے، ان کے بڑے بڑے سردار، تقریباً 20 سے زیادہ بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل کیے گئے تھے، جن کو بے رحمی سے مارا گیا تھا۔ وہ لوگ خاموشی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے ڈے ون سے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنی شروع کر دی، نفرتیں پیدا کرنے لگے۔ اور یہ وہ غزوہ ہے میرے محترم بھائیوں جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ کیا گیا ڈے ون سے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں کہ جب امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف نے پکڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو امیہ بن خلف نے کہا تھا کہ ایک آدمی تم میں سے جس کے سینے پر شتر مرغ کا پر تھا، اسی نے ہم تمام لوگوں کی یہ حالت کی تھی۔ عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، جتنے بڑے بڑے تھے، اکثر لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کا مین ٹارگٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم بن عدی، جس کا ایک چچا تھا تعیمہ بن عدی، جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک غلام تھا وحشی بن حرب، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور دشمن اسلام مسیلمہ کذاب کو قتل کیا رضی اللہ عنہ۔ وحشی بن حرب یہ اتنے نیزہ باز تھے، ان کا ٹارگٹ، ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اڑتی ہوئی چڑیا، اڑتا ہوا پرندہ اگر اڑ رہا ہو اور کوئی کہے کہ اے وحشی تم اس پرندے کے پیر میں تمہارا نشانہ لگنا چاہیے، تو وہ نیزہ اس طرح سے پھینکتا تھا کہ وہ نیزہ اس کے پر میں لگتا تھا، اس کے پیر میں لگتا تھا۔ کوئی کہتا کہ اس پرندے کے آنکھ میں نیزہ لگنا چاہیے، تو اس کا نشانہ ایسا تھا کہ وہ نیزہ اس کے آنکھ میں لگتا تھا، اتنا نشانے باز۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اے وحشی، اگر تم ہمارا یہ کام کر دیتے ہو، اس جنگ میں اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دیتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ غلام کو اس سے بڑی خوشی کچھ نہیں ہو سکتی کہ وہ غلامی سے آزاد ہو جائے۔
ادھر ہند بنت عتبہ جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت دیا تھا، ہند نے کہا کہ اے وحشی، اگر تم نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو ہم تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ بہرحال ہوا، اور اس غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غزوہ، اس غزوے میں سب سے اچھی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک مقصد جو یہ تھا کہ اس غزوے کے ذریعہ ان لوگوں کا چہرہ سامنے آ جائے جو مشرکین کا چہرہ تھا، منافقین کا چہرہ تھا، جنہوں نے اسلامی لباس پہن کر، اسلامی چولا پہن کر مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ اس غزوے میں ان لوگوں کے چہرے سامنے آئے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا اس غزوے کا۔ اس غزوے میں ایک اور منفی بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تابع داری نہ کی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا خسارہ ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا۔ جب ان کو اوپر اللہ کی مار آ سکتی ہے، ان کو نقصان اٹھانا پڑ کیا ہیں کہ اگر جو اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نافرمانی کریں گے، انکار کریں گے ان کی باتوں کا، تو ہمارے اوپر کون سا عذاب آنے والا ہے آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ زلزلے کا عذاب، یہ طاعون کا عذاب، یہ کرونا کا عذاب، یہ بیماریوں کا عذاب، یہ عام بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر شرک بڑھ جائے گا تو ایسے عذاب آتے رہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ حالات کا بھی اندازہ کیجئے، جائیے جہاں جہاں ابھی عذاب آیا ہے وہاں کا دورہ کیجئے اور دیکھیے کہ وہ سوسائٹی کتنی برائیوں میں لت پت ہے، وہ سوسائٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عینین ایک جگہ ہے، بنجر زمین ہے، جہاں پہ کفار مکہ پڑاؤ ڈالے رہے تھے، اس کے بعد ایک پہاڑ ہے، آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، جبل رمات کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 50 لوگوں کو، 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ فرمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے ہار ہو، چاہے جیت ہو، چاہے جو ہو جائے، تمہیں اس پہاڑ سے اترنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا پہاڑ تھا، کھلم کھلا فرمان تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، مال غنیمت کے لالچ میں، مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے لوگ کہنے لگے کہ اب تو ہماری جیت ہو چکی ہے اور نیچے چلو۔ صحابہ کرام منع کر رہے تھے، 10 صحابہ نہیں اترے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے، حملہ کیا اور سب کو ختم کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات آئے گی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کی پلاننگ غزوہ بدر کے دن سے ہی کر رہے تھے وہ لوگ، کیونکہ مقصد تھا بدلہ لینا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھنک نہیں تھی کہ اتنی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ غزوہ بدر جس کا سبب بنا تھا، جو سریہ ابو سفیان جس کو لوٹنے کے لیے مسلمان گئے تھے، جس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، پکڑ نہیں پائے تھے، جو غزوہ بدر کا سبب بنا تھا، اس میں جو مال تھے، 50,000 اونٹ تھے، 1,000 سے زیادہ اونٹ تھے، 50,000 سے زیادہ دینار اس میں تھے، ان سب کو بیچ کر اور مسلمانوں کے خلاف جنگی اسلحے خریدنے کے لیے ان لوگوں نے لگا دیا۔ تمام قبائل میں اعلان کرا دیا
کہ جو شخص اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے دل کھول کر حصہ لے۔ بڑی بڑی ریلیاں نکالی، بڑے بڑے شاعروں کو ہائر کیا، اس میں ایک شاعر ابو عزہ تھا جو جنگ بدر میں مسلمانوں کا قیدی تھا، مسلمان اس کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کر کے بلا فدیہ احسان کیا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ جب آزاد کر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد مت کیجئے یوں ہی، یہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ آزاد کر ہی رہے ہیں تو اس کی زبان کاٹ لیں، کیونکہ زبان اس کی نہیں رہے گی تو یہ آپ کے خلاف کسی کو بھڑکا نہیں سکے گا۔ اس کی آواز اتنی مؤثر تھی کہ اس کی آواز کے پھندے میں ہر آدمی آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اللہ رب العالمین نے مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے، بوٹی بوٹی کرنے سے منع فرمایا ہے، انسان کے زندہ جسم سے کسی عضو کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تھا اور صفوان بن امیہ اسی کو پکڑا، ابو عزہ کو، اور کہا کہ اے ابو عزہ اگر اس جنگ سے تو واپس آئے گا زندہ بچ جائے گا تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، اور اگر تو مر گیا قتل کر دیا گیا تو تیری بیٹیوں کی کفالت میں کروں گا، تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پال پوش کر بڑا کروں گا۔ وہ لالچ میں آ گیا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے لگا۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر جو قریش کے بڑے بڑے سردار بچے تھے، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، وہ سب اس چیز میں دل و جان سے لگ گئے کہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے اچھی پلاننگ کی، اچھی تیاریاں کی، 3000 لوگوں کا لشکر جمع کیا، جس میں 3000 اونٹ تھے سواری کے لیے، سامان اٹھانے لے جانے کے لیے، 200 گھوڑے تھے، تازہ دم گھوڑے تھے جن پر سواریاں نہیں کی گئی تھی، یہ رسالے کے لیے تھی، 700 زرہیں تھیں ان کے پاس۔ یہ جب پلاننگ مکمل ہو گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ جب انہیں بھنک ملی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، ایک قاصد روانہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دو۔ وہ قاصد مکہ سے مدینہ کی دوری تقریباً 500 کلومیٹر، وہ قاصد اتنی تیز رفتاری سے مدینہ پہنچتا ہے کہ 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن کے اندر اس نے سفر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، قاصد گیا، خط دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہا اے ابی خط کو پڑھ کر سناؤ۔ اس خط کو پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ الگ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اس بات کو راز میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور مسجد قباء سے اٹھتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کرام سے ڈسکشن کرنے لگتے ہیں، صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں کہ ایسی کفار کی پلاننگ ہو رہی ہے، کیا کیا جائے۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ ہوگی یا ان لوگوں کی طرف سے چھاپا ماری ہوگی، یا ان لوگوں کا مقصد نہیں معلوم تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام کے سامنے جب بات رکھی تو یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، مسلمانوں کا ایک دستہ چاروں طرف پہرا دے گا، ایک دستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تعین کیا جائے گا، ایک دستہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوگا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے پلاننگ شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی ایک ہی دن 2 دن گزرے تھے کہ کفار، مخبری نے خبر دیا کہ کفار اپنی لشکر لے کر احد کی پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے لوگ اوس و خزرج کے، مسلمانوں کے، انصار و مہاجرین کے موجود تھے، سب کے سامنے بات رکھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں، اور میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر شکستگی ہے، ایک سوراخ ہے، میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا۔ پھر اس کی تعبیر بتلائی کہ گائے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے صحابہ قتل کیے جائیں گے اس جنگ میں، ہماری تلوار کے سرے پر شکستگی کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی آدمی اس میں شہید کیا جائے گا، اور جو محفوظ زرہ ہے، میرا ہاتھ جہاں پہ ہے وہ مدینہ شہر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب کی تعبیر بتلائی، لوگوں کے سامنے مشورہ طلب کیا، اپنی رائے رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر وہ لوگ حملہ کریں گے تو گلی کوچوں میں جس طرح سے وہ مدینے کے اندر داخل ہوں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور اگر وہ اور آگے جائیں گے تو عورتیں ہوں گی ہماری جو چھتوں پر ہوں گی، وہ پتھروں سے اور اینٹ سے اور دوسری چیزوں سے حملہ کریں گی ان پر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ احساس نہیں دلانا ہے کہ ہم مارے ڈر سے قلعہ بند ہو گئے ہیں، بلکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم کافروں کے سامنے ان کا مقابلہ کریں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں قلعہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اللہ کی قسم، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں کفار سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ صحابہ کرام یہ مشورہ دے رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی وہاں موجود تھا، رأس المنافقین وہ بھی موجود تھا، اس نے بھی کہا کہ میں محمد کی رائے سے متفق ہوں۔ وہ اس لیے متفق نہیں تھا کہ جنگ کی پلاننگ کی وجہ سے، وہ اس لیے متفق تھا کہ یہاں پر ہم لڑیں گے بھی نہیں، اپنی جان کو بھی بچا لیں گے اور لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی قلعی، ان کا پردہ فاش کرنا تھا، ان کو سامنے لانا تھا کہ منافق کون ہیں اور مسلمان کون ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیے جب آپ لوگوں کی رائے زیادہ ہے تو آپ ہی کی بات مانی جائے۔ جمعہ کا دن تھا، 6 شوال کا، جمعہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جنگجوئی، بہادری، صبر و ثبات کی تعلیم دی۔ اس کے بعد شام کو کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ اپنے روم میں گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا، آپ 2 زرہیں پہنے، ایک اوپر ایک نیچے، اور چل دیے۔ ادھر کفار مقام ابوا پر جب پہنچے تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے کہا کہ کیوں نہ ہم حضرت آمنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کی قبر کو اکھاڑ کے پھینک کیوں نہ دیا جائے، لیکن وہ دانش مند تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ آگ لگائی جائے گی تو اس کا انجام اور بھیانک ہوگا، چونکہ اس کی بات سے اس لیے لوگ متفق نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تیاری کے لیے جانے لگے۔ 1000 صحابہ کرام تھے، اوس و خزرج اور مہاجرین کو ملا کر 1000 صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا سپہ سالار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اوس قبیلے کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور خزرج قبیلے کا کمانڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، شیخان مقام پر پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جائزہ لیا، صحابہ کرام کا جائزہ لیا۔ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ کہا او عبداللہ بن عمر تم بھی ہٹ جاؤ، آپ چھوٹے ہو۔ کہا اے اسامہ بن زید تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی لائن سے باہر ہو جاؤ۔ کہا اے ابو سعید خدری تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی باہر ہو جاؤ۔ کہا اے زید بن ارقم تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی باہر ہو جاؤ۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے، جن کی عمر 12 سے 15 سال 16 سال کی تھی، ان کو الگ کر دیا۔ لیکن دو صحابہ جو کم سنی کے باوجود بھی جنگ میں شریک ہوئے، ایک رافع بن خدیج اور ایک سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ رافع بن خدیج وہ تیر باز تھے، ان کا تیر کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کے باوجود رافع بن خدیج کو شامل کر لیا۔ جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھیے جذبہ شوق کیا ہوتا ہے۔ سمرہ بن جندب بھی چھوٹے تھے، کہنے لگے، اپنے ایک سوتیلے باپ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو اپنے اندر ڈال لیا ہے، اپنے جماعت میں شامل کر لیا ہے، لشکروں میں شامل کر لیا ہے، اور میں تو رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں، رافع کو پٹک سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کشتیاں کرائی، اور واقعی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا، اٹھا کے پٹک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ تم دونوں شامل ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کر پا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے الگ ہے کہ وہ مدینہ کے اندر رہ کر اور لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ پورا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ڈال دیں کہ جو وہی فیصلہ کریں گے وہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر اور ہتھیار پہن کر باہر آ چکے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم شرمندہ ہیں، آپ نے جو کہا ہم نے آپ کی مخالفت کی، ہم نے آپ کی رائے کے علاوہ رائے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نبی جب زرہ پہن لے، ہتھیار پہن لے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ واپس ہو جائے، اس لیے چلو میدان میں ہم چلیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آگے بڑھے یہ قافلہ مسلمانوں کا، آگے بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ کون ہے وہ شخص جو ہمیں احد کے دامن میں لے چلے، اور لیکن دوسرے راستے سے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام شوط تک پہنچے، فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی، دشمنوں کا منظر سامنے تھا، مسلمان دشمنوں کو دیکھ رہے تھے، دشمنان اسلام مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا، دونوں آمنے سامنے تھے۔ ایسے وقت میں رأس المنافق بن سلول نے اپنی فکر انگیزی، اپنی چالاکی اور اپنی مکاری سامنے لائی۔ وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا، کہنے لگا نہیں، مجھے اپنی جان نہیں دینی ہے، مجھے اپنی جان نہیں گنوانی ہے، اور مجھے لڑنا نہیں ہے۔ تم لوگ لڑنے نہیں بلکہ مرنے جا رہے ہو، اتنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر کے سامنے تم اپنی جان گنوانا چاہتے ہو، میں نہیں اپنی جان گنوانا چاہتا۔ وہاں سے 300 لوگوں کو لے کر، میرے بھائیوں 1000 میں سے 30% سے زیادہ لوگوں کو لے کر نکل چکا۔ اس کا مقصد یہ تھا، اس کے کئی مقاصد تھے اس میں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ جب ایسا مسلمان دیکھیں گے تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، کفار دیکھیں گے تو ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے کہ مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ پیدا ہو گیا ہے، اور
سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جب ہم 300 لوگوں کو لے کر نکل جائیں گے تو جو بچی کچی تعداد ہوگی وہ تعداد کفار اس کو آسانی سے مار دیں گے اور یہ مسلمانوں کا ٹولہ ختم ہو جائے گا. میں مدینہ میں جا کر راج کروں گا, میں مدینہ میں جا کے سرداری کو عام کر دوں گا اور لوگ مجھے اپنا سردار بنا لیں گے, جو ڈے ون سے اس کا مقصد تھا. اس لیے وہ نکلا. صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ کہنے لگا کہ تم لڑنے کے لیے نہیں مرنے کے لیے جا رہے ہو, اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. بہرحال وہ واپس نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ہمیں احد تک لے چلے لیکن دشمنوں کی آنکھوں کے پیچھے سے؟ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے ساتھ چلیے, میں ایک راستے سے لے کے چلتا ہوں. خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ سے لے کر گئے. وہ باغ تھا مربع بن قیزی, یہ ایک منافق تھا, وہ بھی منافق تھا, اندھا تھا. اس باغ سے جب لے کر جانے لگے اس کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں, تو وہ مٹی لے کر مسلمانوں کے آنکھوں میں پھینکنے لگا اور کہتا تھا کہ اگر یہ قافلے میں محمد ہیں تو میرے باغ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے باغ سے جانے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام لپکے کہ اس کو قتل کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوه فإنه الآمى عامى القلب وعامى البصر. کہا اس کو قتل مت کرو, یہ حقیقی اندھا ہے, یہ دل کا اندھا ہے, آنکھوں کا اندھا ہے, اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. میرے محترم بھائیوں, اس طرح سے کفار مکہ کی فوج احد پہاڑ کے شمال میں اور دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر دوسری جانب پہنچ گئی. میرے بھائیوں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں یہاں سے بات آگے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کی ہسٹری کی سب سے صحیح اور سب سے پاک تاریخ اور سیرت سننے اور کہنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو متبع سنت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اعمال بہت ہیں, اعمال بہت طریقے سے ہیں, لوگ بہت طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو عمل تو نے بتلایا ہے, جو عمل صحابہ کرام نے کیا ہے, جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہمارے عقیدے کی صحیح اصلاح فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے رب العالمین اس کی بیماری کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما.
فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین جو شخص کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین رب العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے رب العالمین، تو تمام مسلمانوں کا حامی ہے، مددگار ہے رب العالمین، تو مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی مصیبت سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔